الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وشاورہم فی الامر، اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا دیا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور پھر خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تو وبالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اور یہاں میں بھی اللہ نے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم، اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان کے صحابہ کے لغزشوں پر ان کو تنبیہ نہیں کرتے ہیں، آپ پھر بھی عفو درگزر کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے دعوت اور تربیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کسی نے کوئی کوتاہی کی دینی معاملات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکمت کے ساتھ سمجھایا۔ یہ ہو نہیں سکتا حضور کے سامنے اللہ کے کوئی حکم پامال ہو جائیں یا کوئی نافرمانی کریں اور حضور خاموش ہو جائیں۔ ہاں، البتہ اپنے ذات کے اعتبار سے دنیا کے معاملات میں کسی سے نہ انتقام لی اور نہ کوئی ایسے، اور دعوت کے معاملے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ بد اخلاق ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے دفعہ حضور کو دیکھتے تو ایک رعب سے طاری ہو جاتی، حضور کی شخصیت ایسی تھی۔ جب حضور کے سامنے بیٹھتے ان سے بات چیت کر لیتے تو پھر دل چاہتا کہ کبھی اس مجلس سے اٹھے نہیں، پھر ایسے ایک تعلق بن جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے تھے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب کسی سے چھوٹے ہو یا بڑے بات کرتے ہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ توجہ جو ہے کسی اور طرف ہو اور بات آپ سے کر رہا ہوں، جیسے متکبرین کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر کسی سے ہاتھ ملایا تو جب تک وہ آدمی ہاتھ نہ چھوڑتا ہو تو اس وقت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک کو نہیں چھوڑتے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے اخلاق کے بارے میں حضرت عائشہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے، وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ، ام المؤمنین فرماتے ہیں کہ بس قرآن دیکھیں، حضور کے اخلاق تو قرآن ہی تھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو یہ وہ کمال تھے جو سینکڑوں سال، ہزاروں سال قبائل اور شخصیات میں دشمنیاں چلی، لیکن جب ایمان کے حلقے میں آ گئے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِي إِخْوَانًا۔ یہ وہ کریمانہ اخلاق کے مظہر تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں عرب و عجم اور قبائل کے سردار اور ایک عام سے غلام، ان میں کوئی خاص تفریق نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ میں بات آئی؟ سب ایک بھائی بن کر آپس میں اخوت اور الفت کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندانی تفضل اور نسبی تفضل اور ظاہری وجاہت کو مٹا دیا، اور یہی فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے ظاہر کو نہیں دیکھتا، لیکن تمہارے اعمال و نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں یہ مختلف النسل، مختلف خیالات والے، مختلف رنگوں والے اور مختلف قومیت کے لوگ، مختلف مزاج کے لوگ ایک ہی مجلس میں بھائی بن کر رہے، یہ حضور کے کمال تھے۔ ورنہ بد اخلاق آدمی کے پاس لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، میرے نبی ان کے ساتھ مشورہ بھی کریں، ان کے رائے نکالیں۔ فی الامر اے شان کا من الحرب وغیرہ تطیبا لقلوبہم، تاکہ ان کے دل بھی خوش ہو جائیں۔ ہاں، ان کے دل بھی کیا ہو جائیں؟ صحابہ
سے جب آپ مشورہ لیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اہمیت دی۔ واستغفر لہم، ان سے اگر کوتاہیاں ہو جائیں تو ان کے لیے استغفار طلب کریں، حتی اغفر لہم، تاکہ میں بخش دوں، وشاورہم، ان سے اچھا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ قصد کریں گے کسی کام کے، ہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وشاورہم فی الامر، پہلا کام یہ ہے کہ ان سے کیا کریں؟ مشورہ کریں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما تشاور قوم الا ہدوا لارشد امرہم، جس قوم نے بھی مشورے سے کوئی کام کی تو ان کو ان کے اس کام میں ہدایت کے توفیق مل جائے گی، اچھائی کے رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو جائے گی اس کے لیے، بات سمجھ میں آئے نا؟ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر مشاورۃ من اصحاب رسول اللہ، میں نے صحابہ سے زیادہ مشورے پر زیادہ زور دینے والے جو ہے کسی کو نہیں دیکھا۔ آج یہی سنت صرف تبلیغیوں میں ہے، کس میں ہے؟ تو جب دو ملتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا آج ہم مشورہ کر لیتے ہیں، چار مل جاتے ہیں کہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، مشورے میں برکت ہے، اچھی بات ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ دین و دنیا کے ہر کام کے لیے اس طرح مشاورت سے ہوگی تو سارے پہلو سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے نبی علی امضاء ما تريد بعد مشاورت کے بعد جس کام کا آپ عزم کریں گے، یعنی ایک پہلو کا آپ تعین کریں گے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ثق بِهِ لا بالمشاورہ، آپ کا اعتماد اس مشاورت پر نہیں ہو کہ ان کے مشورے پر میں نے عمل کر لی، نہیں، اعتماد آپ کے اللہ پر، اسباب نے تو اسباب استعمال کیے نا، اعتماد اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت فرماتے ہیں توکل کرنے والوں کو، کہ یحب المتوکلین۔ دیکھیں پہلے اسباب ذکر کیے، مشورہ، ہاں، عزم، یہ سارے اسباب ہیں نا، تو توکل کس کو کہتے ہیں؟ اسباب کو استعمال کیے جائیں اور انجام اللہ کے سپرد کیے جائیں، کیونکہ ہم مکلف ہیں اسباب کے اور انجام کے ہم مکلف نہیں ہیں، نہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سبب ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوتا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر سبب کے کام ہو جائیں، کیونکہ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ انسان کو کہ ہر کام سبب کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے اٹھانے کے لیے، چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں پاؤں دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، بولنے کے لیے زبان دی ہیں، یہ سارے اسباب کیا ہیں؟ اسباب کے حد تک۔ اگر اسباب میں اللہ تاثیر ختم کرنا چاہیں تو کوئی دنیا کی طاقت اس میں تاثیر نہیں ڈال سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے محتاج نہیں، ان کے بغیر بھی ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں، لیکن بندے کو فلاں اسباب کو اگر کوئی چھوڑتا ہے یہ توکل نہیں ہے۔ ہاں کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں ایک جماعت مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، حضرت تشریف لائے، فرمائی یہ کون سی جماعت؟ لوگوں نے کہا یہ متوکلین کی جماعت ہے۔ کس کی جماعت ہے؟ بس کہتا ہے دنیا میں نہیں چاہیے، بس صرف عبادت اور مسجد میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کریں، پیروں کی جماعت ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت نے فرمائی یہ متوکلین نہیں متاکلین ہے۔ کیا ہے بھائی؟ مفت خور ہے یہ، بات سمجھ میں آئی نا؟ دریا کے پانی خود بخود آپ کے منہ میں نہیں آتا، تو آپ کو وہاں سے اٹھانا پڑتا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں وہیں سے من و سلوا اتر جائیں، اللہ اس پہ بھی قدرت رکھتا ہے، لیکن دستور یہ نہیں ہے، اصول یہ نہیں ہے۔ معجزے کے طور پر انبیاء کو ایسے دیے ہیں، لیکن اب معجزے کا زمانہ تو گیا نا، وہ تو 1 2 3 4 آدمیوں کے لیے بھی ایسا ہوگا کرامت کے طور پر، وہ اس کے کرامت سمجھیں، لیکن عمومی اصول اللہ کے یہ نہیں ہے، اس لیے اصول سے ہٹ کر آپ استعمال کریں گے تو پھر وہ کام نہیں ہوگا۔ فلا غالب لکم، اگر اللہ فرماتے ہیں انصرکم اللہ فلا غالب لکم، تمہارا اعتماد جب اللہ پر ہوگی اللہ کی نصرت آئے گی۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ مدد فرمائیں گے یعینکم علی عدوکم کیوم بدر، تو جیسے بدر میں ہوا تمہارے ساتھ مدد کی،
فلا غالب لکم، کوئی طاقت تم سے غالب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ جس کے ساتھ ہو غلبہ اسی کو حاصل ہوگا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں چھوڑ دیں تمہارے نصرت، یترک نصرکم کیوم احد، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، جیسے احد میں ہوا، کون ہے ایسے آدمی جو تمہارے ساتھ مدد کرے بعد خذلانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مدد کو چھوڑنے کے بعد، اے لا ناصر لکم، کوئی بھی نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر اعتماد کریں مسلمان۔ پھر فرمایا فلیتوکل المتوکلون مؤمنون۔ ونزل لما فقدت قطیفۃ حمراء یوم بدر فقال بعض الناس لعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذا، فقال بعض الناس، یہ اگلے آیت وما کان للنبی ان یغل وما یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اس کے متعلق فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، بدر کے غنیمت میں سے ایک چادر جو ہے سرخ رنگ کی چادر گم ہو گیا۔ بعض لوگوں نے آپس میں باتیں کی کہ شاید حضور نے اٹھایا ہوگا۔ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ یہ کہنے والے یا تو منافق ہوں گے یا کہنے والے وہ لوگ ہوں گے جو مسلمان لیکن حضور کے مزاج سے واقف نہیں ہوں گے۔ اور ویسے بھی مال غنیمت میں سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ حضور کا تھا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کر کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں تھا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو اٹھا لیں، ایسے نہیں، ایسا نہیں، اٹھائیں گے بھی تو لوگوں کے سامنے، لوگوں کو بتا کے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو لوگوں نے کہا کھڑے ہو جا، پیچھے کھڑے ہو جا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا لوگوں نے کہا کہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہو، تو اللہ نے آیت نازل فرما دی۔ غل کہتے ہیں مال غنیمت میں کس کا خیانت کرنے کو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال غنیمت میں خیانت کیے ہوئے مال کے صدقے کو قبول نہیں فرما، یعنی حرام مال کے صدقے کو قبول۔ وما کان لنبی، نہیں ہے ایک پیغمبر کے لیے مناسب، ان یغل، یخون فی الغنیمہ، غنیمت میں خیانت کریں، چپکے سے اٹھانا تو یہ خیانت ہے۔ فلا تظنوا بہ ذلک، نبی کے متعلق یہ گمان نہ کریں۔ ایک قرات میں بالبناء المفعول ہے، ان یغل، ان یغل، تو اے ینسب الی الغلول ہے، یہ مناسب نہیں ہے نبی کے طرف غلول کا نسبت اور خیانت کا نسبت کی جائیں۔ وَمَن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، جو خیانت کرے گا مال غنیمت میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لائیں گے جو اس نے خیانت کی ہے، حاملا لہ علی عنقہ، اپنے گردن پہ اٹھا کے لے آئے گا۔ سمجھ نہیں ہے بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہ دیکھوں ایسا آدمی، کل قیامت کے دن ایک آدمی اونٹ کو کندھے پہ اٹھاتے ہوئے آئے گا، وہ آوازیں لگا رہا ہے، سارے دنیا اس کو دیکھے گی، اور مجھے دیکھ کے وہ کہے گا کہ یا رسول اللہ میرے لیے سفارش کریں، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ کیونکہ میں نے تو تمہیں پیغام پہنچا دیے۔ تو اسی طرح جو چیز یہ کسی کا خیانت کرے گا، کل قیامت کے دن کوئی گائے اٹھا کے آئے گا، کوئی بکری اٹھا کے آئے گا، کوئی دوسری چیز اٹھا کے آئے گا، کسی کا ایک بالش زمین کوئی قبضہ کرتا ہے، 7 زمینیں اس کے طوق میں جو ہے، اس کے گردن میں طوق بنا کر لائے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو لوگ دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ قبضہ مافیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَمَن یغلل، مال غنیمت کا ذکر خاص طور پر یا تو محل اور موقع کے مطابق، یا اس لیے کہ دیکھو یہ بتا رہے ہیں کہ مال غنیمت میں خود غانم کا بھی حق ہے، کیا ہے بھائی؟ لیکن بتا دیا ہے کہ آپ کے حق اس میں ہو، لیکن تقسیم سے پہلے لوگے تو یہ بھی خیانت ہے، یہ سمجھ کر کہ میرے بھی حق ہے۔
بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے خصوصاً مال غنیمت ہوا یا اسی طرح مدرسے کا مال ہو گیا، مسجد کا مال ہو گیا، وقفی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کا خیانت بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ خطرناک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ایک آدمی کا حق نہیں ہے۔ اب اس سال جتنے طلباء ہے 500 600 700 تو سب کا اس پہ حق ہے، آپ لیں گے تو بعد میں اگر آدمی پشیمان بھی ہو جائے تو کس کس کو وہ پہنچا سکے گا، کس کس سے معافی مانگ سکے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، آپ نے حق مار دی۔ اگر آپ نے کسی کے ذاتی خیانت کی تو یہ ممکن ہے کہ کل اس کو آپ ادا کریں گے، یہ ممکن ہے کل اسی سے معافی مانگیں گے، لیکن یہاں تو معافی کا صورت بھی نہیں ہے نا، آپ کس کس سے معافی مانگو گے؟ یہ طلباء تو چلے جائیں گے اگلے سال۔ ہاں بھائی، کس سے مانگو گے پھر معافی؟ تو اس لیے معافی کی صورت بھی نہیں ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اچھا، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَامِلًا عَلَىٰ عُنُقِهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، الغال وغیرہ جو خیانت کرنے والا ہے، اور دوسرے کے جزا ما کسبت، بدلہ اس کے جو اس نے کیے ہیں عملت، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کے کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ کوئی زیادتی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کی جگہ ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ہے، گھوم پھر کر جانا المرجع ہے۔ یا بات سمجھ میں آئی؟ ہم درجات، ان کے لیے درجہ ہے۔ تو لا، آگے لا ہی کے بعد لا ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ اچھا اوپر افمن اتبع رضوان اللہ، جو آدمی اتباع کر رہا ہے اللہ کے رضامندی کے، فاطع، اللہ کی بات مانتا ہے، ولم یغل، خیانت نہیں کرتا، کمن باء بسخط من اللہ، اس آدمی کی طرح ہے جو لوٹتا ہے اللہ کے غضب کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، وغلولہ، اور اسی طرح خیانت کر کے، اور اس کے ٹھکانہ جہنم میں، وبئس المصیر، المرجع ہے۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ فمن اتبع، جو استفہام ہے یہ استفہام انکاری ہے، کیا ہے؟ لا، ایسا نہیں ہے، ہم درجات، ان کے لیے درجے ہیں، اصحاب درجات، یہ درجے والے ہیں، ہم درجات، ان کے لیے درجات ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے درجوں میں تفاوت ہوں گے ثواب و عقاب کے اعتبار سے، ثواب کے بھی درجات ہیں، عقاب کے بھی درجات ہیں، اور عند اللہ مختلفون المنازل، فمن اتبع رضوانہ الثواب، ولمن باء بسخطہ العقاب۔ جو اللہ کے رضامندی کی کتابیں ہوتا ہے اس کو ثواب ملیں گے، جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا تو اس کے لیے عذاب ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان، یہ احسان ذکر کر رہے ہیں بعثت رسول کی، اس امت کو اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کے بعثت تمہارے لیے رحمت ہے، ایک بڑے احسان ہے اللہ کی۔ من اس کو کہتے ہیں، پہلے گزر گیا نا، احسان کر کے جتلانا یہ ناجائز ہے، لیکن مالک الملک ایسے ذات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، قرآن کریم میں نعمتوں کا تذکرہ تو اللہ نے کی، لیکن کبھی کسی نعمت کو جتلایا نہیں، ما سوائے حضور کے بعثت کی۔ اس کی بھائی یہ کیسے نعمت تھی نا، اس کی ناقدری واقعی بڑی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ پہلے تو یہ بتایا نا کہ حضور خیانت سے پاک ہے، بری ہے، اب بتا رہا ہے کہ حضور کے وجود نعمت ہے، حضور کے وجود کیا ہے؟ نعمت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے دنیا کے لیے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، مسلمانوں کے لیے نہیں، لیکن لقد من اللہ علی المؤمنین، یہاں صرف مسلمانوں کو ذکر کیا، اس لیے کہ فائدہ کس نے اٹھایا؟ حضور کے بعثت سے مسلمانوں نے۔
جیسے قرآن کریم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ہدن للناس، کیا فرما رہے ہیں؟ سارے جہان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں. لیکن دوسرے آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہدن للمتقین، انتفاع کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ یہاں بھی یہی ہے، کیونکہ حضور کے بعثت جس سے کافر بھی مستفید ہو گئے، اور دنیا میں عذاب عام حضور کے وجہ سے نہیں آ رہے تھے. مسخ اور فسخ جو زمانے قدیم میں مختلف امتوں میں پائے جاتے تھے، حضور کے بعثت کے ساتھ ختم ہو گئے. کافر ایسا نہیں ہوئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بھیجا ان میں ایک رسول من انفسہم. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ نبی بشر ہے، انہی میں سے ہے، کوئی فرشتہ نہیں آیا. بات سمجھ میں آئے نا؟ کوئی نور نہیں آیا، کوئی جن نہیں آیا، جنات میں سے نہیں ہے. من انفسہم، بات سمجھ میں آئے نا؟ من انفسہم، ایک صفت مومن رسول کے. عربیا مثلہما لیفہموا عنہ ویشرفوا بہ لا ملکا ولا عجمیا. نہ تو یہ فرشتہ ہے نہ عجمیوں میں سے آیا، تاکہ زبان نہ سمجھیں. یتلو علیہم آیاتی منہم من انفسہم، یعنی عربی بھی ہے اور انسان بھی ہے. تو اس لیے تفسیر روح المانی میں علامہ ولی الدین عراقی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آدمی ایمان، حضور کے بشریت کا، حضور کے عربیت کا اقرار، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کا حصہ. اگر کوئی آدمی یہ کہیں کہ آمنت بمحمد، میں حضور پر ایمان لاتا ہوں، ولیکن لا عالم انہ بشر او غیر بشر، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بشر ہے یا نور ہے. نور نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ تک پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ بشر تھے یا نور تھے. فلا شک فی کفرہ، فلا شک، وہ فرماتے ہیں کہ وہ پکا کافر ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پکا کافر ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا. کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں نبی کو عربی بھی قرار دیا اور بشر بھی قرار دیا ہے. یہ انسان نبی کے اس بشریت کے معاملے میں قرآن کے صریح حکم کا تکذیب کر رہا ہے. سمجھیں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں، بہرحال چلیے، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اور اچھا، یتلو علیہم آیاتی، نبی کا کام کیا ہوگا؟ یہ نبی کے بعثت کے مقاصد بیان ہو چکے ہیں سورہ بقرہ میں. اسی طرح آیت وہاں بھی تھی. نہیں سمجھے؟ ہاں بھائی، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتے تھے ان کے اوپر اللہ کی آیت قرآن. ویزکیہم، تزکیہ. یطہرہم من الذنوب، باطنی گناہوں سے، ظاہری گناہوں سے ان کو صاف کر رہے ہیں ایمان کے ذریعے سے. جب ایمان لاتے ہیں تو سارے گناہ معاف. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے یتلو علیہم میں عبارت مقصود تھا. ویعلمہم الکتابہ سے مراد ترجمہ ہے، کیا ہے بھائی؟ احکام ہے. والحکمہ، حکمت سے مراد سنت ہے. اور حکمت کے معنی بھی مختلف معنی پہلے گزر چکا ہے یہاں مصنف العلماء، چونکہ قرآن کتاب کے مقابلے میں آیا تو اس لیے سنت. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ پہلے گمراہی ظاہر میں تھے، بیان. اولما صابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلها، بیٹھ جائیں. اب یہاں تسلی ہے. کیا ہے بھائی؟ صحابہ کو تسلی دی اللہ. جب تمہیں تکلیف پہنچی نا احد میں، 70 آدمی قتل ہوئے، شہید ہوئے. کتنے ہوئے؟ قد اصبتم مثلها، اللہ فرماتے ہیں کیوں غمزدہ ہو جاتے ہو؟ اس کے ڈبل تو تم نے کافروں کو بدر میں تکلیف دی. 70 قیدی ہوئے اور 70 مارے گئے. ببدر بقتل 70 وسط تو 70 منوں. قل تم نے تعجب کے طور پر کہا انا ھذا، احد میں جب شکست ہوئی تم نے کیا کہا؟ یہ کہاں سے ہے؟ یہ الخذلان.
یعنی یہ جو ہمارے شکست ہے یہ کیسے ہوئی؟ اللہ فرماتے وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ وَرَسُولُ اللَّهِ فِينَا، ہم مسلمان ہیں، رسول بھی موجود ہے. اور یہ جملہ آخر فی محل الاستفہام الانکاری، استفہام انکاری کے طور پر ہے. ان ھذا، یعنی یہ نہیں ہونی چاہیے. قل هو من عند انفسکم، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری طرف سے آ گیا یہ شکست. کیسے؟ لأنکم ترکتم المرکز فخذلتم، تم نے وہ مرکز چھوڑ دیا نبی کے مخالفت میں، تو اس لیے تم شکست دیے گئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ومن النصر ومنع، اللہ کی طرف سے سارے. وقد جازاکم بخلافکم، تم نے نبی کی مخالفت کی اسی لیے تو بدلہ اللہ نے دیا. کیا دیا؟ سزا دی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو تمہیں پہنچا جب دو جماعت آپس میں مل رہی تھی احد کے میدان میں. فبإذن اللہ، یہ اللہ کے ارادے سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ہو گیا نا یہ کافروں کے بہادری تھی، نہیں. فبإذن اللہ، یہ اللہ کی تقدیر دی. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائیں مخلص مسلمان. علم بمعنی علم ظہور، کیونکہ اللہ کو تو پہلے پتہ ہے نا. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، ان اللہ کیا کریں؟ ظاہر بھی کریں. ظاہر. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ ظاہر کریں منافقوں کو. وَالَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ لَمَّا انصَرَفُوا عَنِ الْقِتَالِ، وہ لوگ جو جب قتال سے واپس ہو گئے تھے، عبداللہ ابن ابی اس کے ساتھ ہی. تعالوا قاتلوا، وقیل لہم، ان کو کہا گیا جو بیچ میں جو 3,100 لوگ جو واپس آئے تھے ان کو، آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ سے کتنے راستے میں لڑتے ہیں. اب ادفعوا، یا نہیں لڑ سکتے ہو تو پیچھے کم از کم ہمارے دفاع تو کر لیں. بتکثیر سوادکم، کیوں؟ تمہارے تعداد زیادہ ہو جائیں گے. 300 آدمی بڑے معنی رکھتے ہیں، تو کافر دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. تو لہٰذا ہمارے ساتھ ویسے تھے، لڑے مت. کیا کہتے ہیں یہ؟ کہتے ہیں قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، ہم لڑنا جانتے تو ہم بھی ساتھ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں لڑنا نہیں آتا. قال تعالیٰ تکذیبا لہم، اللہ ان کے کو جھٹلا رہے ہیں. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ کہہ کے ایمان کے بنسبت کفر کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں. کفر کے زیادہ. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیونکہ اس سے پہلے یہ اپنے کفر کو چھپا رہے تھے نا، منافقت کو. اب آہستہ آہستہ ان کے کفر اور منافقت ظاہر ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا واللہ عالم، اچھا یقولون بافواہہم، زبان سے انہیں، بما اظہروا، اس بات میں جو یہ ظاہر کر رہے ہیں، من خذلانہم للمؤمنین، مسلمانوں کے شکست کے متعلق. وقانوا قبل اقرب الی الایمان من حیث الظاہر، پہلے کون سے مسلمان تھے، لیکن کس کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے؟ بندوں کو تو پتہ نہیں تھا نا، لیکن ان کے نفاق تو احد کے لڑائی کے بعد واضح ہو گیا نا لوگوں کے سامنے. یقولون بافواہہم، زبان سے تو کہتے ہیں، وما لیس فی قلوبہم، دل میں نہیں ہوتے. ولو علموا قتالا لم یتبعوکم، اگر یہ لڑائی جانتے بھی پھر بھی ساتھ نہ دیتے، کیونکہ یہ اس کے لیے یہ مضبوط ایمان چاہیے. جان کے بازی لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی. ہاں، انقلاب ویسے نہیں آتا. بات سمجھ میں آئے نا؟ بیٹے بیٹے انقلاب نہیں آتا. انقلاب کے لیے قربانیاں دینے پڑتے ہیں. کیا کرنے پڑتے ہیں؟ ہاں، آدمی یہ سمجھیں کہ بیٹے بھی رہیں اور انقلاب بھی آ جائے، پھر صرف تبلیغی انقلاب آ سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس کے لیے قربانی دینے پڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کہتے وقت قعدوا، خود تو بیٹھے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں. ہاں، واللہ عالم ما یکتمون، جو نفاق چھپاتے ہیں اللہ جانتا ہے. الذین، یہ بدل ہے پہلے والا الذین سے،
یا صفت ہے. اور قالوا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، اخوان سے مراد دین کے بارے میں یا یہ ہے کہ نسبی. وقد قعدوا عن الجہاد، خود تو جہاد سے بیٹھے ہوئے، لو اطاعونا اگر یہ ہمارے ساتھ ہمارے بات مانتے ہیں، یعنی شہداء احد، یہ اخواننا فی القعود یا بیٹھنا ہمارے ساتھی، ما قتلوا بیٹھنے کے بارے میں ہمارے ساتھ بات مانتے، ما قتلوا شہید نہ ہوتے ہیں. وما قل کہہ دیجئے فادرؤوا عن انفسکم الموت اپنے آپ سے بچاؤ موت سے. نہیں سمجھے؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، موت سے تم اپنے آپ کو بچا کے دیکھو نا. فی ان القعود ینجی منہ بیٹھنا جو ہے نجات دلا سکتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی. موت ونزل فی الشہداء، اللہ تبارک و تعالیٰ بدر احد میں 70 شہید ہو گئے. کیا ہوئے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احد کے پہاڑ کے دامن میں نیچے جو میدان ہے اسی میں ان کی قبر بنائی. کیا بنائی؟ اس کے ساتھ مسجد شہداء، بہت بڑی مسجد بنائی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ سامنے احد کا پہاڑ ہے، بہت بڑی پہاڑ ہے، ادھر جبل رمات ہے، ادھر اور بیچ میں میدان ہے. اس میدان میں ان 70 صحابہ کرام کے قبریں ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور ایک اور صحابی کا تو ایک کونے میں ہے، الگ ہے، اور باقی کا دوسرے کونے میں ہے. تو اس کو پورا جو ہے دیوار بنا کے گریل لگا کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، باہر سے دیکھ سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ وہیں دفنایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو، 2 3 آدمیوں کو ایک ہی قبر میں اتارا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شہید تو ہو گئے. اب لوگ کہتے ہیں اللہ اگر ہمارے پاس ہوتے تو شہید نہ ہوتے، نہ مرتے. تم نے کیا سمجھا شہید کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے مردہ نہیں ہیں، اللہ نے ان کو زندگی دی ہے. شہید کے شہادت اسلام کے احیاء کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اسلام ہمیشہ شہید کے خون سے سیراب ہوا ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اسلام کے سرسبز و شاداب ہونا شہید کے خون سے ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ جب قربانیاں دی تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ موقع بھی عطا فرماتا ہے اس قربانی کا نتیجے میں. تو تم نے یہ سمجھا کہ نہ مرتے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم تو اس کو ضیاء سمجھتے ہو، ہم اس کو کیا کامیابی سمجھتے ہیں. ہاں، بعض کہتے ہیں یہ شہداء بدر کے بارے میں ہے، بعض فرماتے ہیں یہ شہداء احد کے بارے میں ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ یہ 70 تھے، 4 مہاجر تھے اور باقی سب انصار تھے. بات سمجھ میں آئے نا؟ کیا تھے؟ ہاں، انصار تھے. ایک آیت پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وہ شہداء بدر کے بارے میں، وہ شہداء بدر کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ شہداء احد کے بارے میں. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حدیث میں آتا ہے شہداء احد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا فرمایا، جنت میں چلے گئے. ہاں، جنت کے نعمتوں سے استفادہ. یہ شہید کا مقام ہے. انبیاء اور شہداء وہ مخلوق ہیں کہ ان کے لیے جنت کے دروازے جو ہے قیامت سے پہلے کھولے جائیں گے. کیا ہوں گے بھائی؟ جنت کے دروازے وہ انتظار نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، اس کے بعد ساری انسانیت تو اس کے بعد پھر جنت میں جائے گی نا. لیکن ان کے لیے یہ نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ جب ان کو جنت مل گیا، جنت کی نعمتوں سے پی رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے جب یہ مزے دیکھ ہی لیے نا، انہوں نے کہا کہ مَن یبلغ عنا اخواننا اننا احیاء فی الجنہ.
آپس میں باتیں کرنے لگے، ہم زندہ ہو کر جنت میں آ گئے، یہ پیچھے جو رہنے والے ہمارے مسلمان ساتھی ہیں ان کو کون بتائے گا ہمارے اس مزے کا، تاکہ وہ بھی پیچھے نہ رہیں، ان کے اندر بھی جذبہ قربانی کا بڑھیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا ابلغہم عنکم، تمہاری طرف سے میں پہنچا دوں گا، پیغام میں پہنچا دوں گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان کو مردہ نہیں سمجھنا، بل احیاء عند ربهم یرزقون، زندہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی، تو اللہ نے صحابہ کو بتا دی، ان شہداء کا پیغام پہنچا دی، بل احیاء احیاء، اچھا فی سبیل اللہ لاجل دینہ، دین کے خاطر قربانی دے رہا ہے۔ امواتا، یہ عام مردہ نہیں ہے، امواتا کا معنی کیا ہے؟ عام مردے نہیں ہیں، آپ سمجھیں گے کہ یہ بس وہ بستر پہ جو مرتا ہے اور اس کے ایک ہی معاملہ ہے، نہیں، بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ زندہ ہیں، زندہ بھی کہاں ہے؟ عند ربہم، برزخ میں، اللہ کے پاس، اس کے حیات کو پھر سورہ بقرہ کی آیت بھی اس کے ساتھ ملاؤ گے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کی حیات کیسی ہے تم اس کو محسوس، کیونکہ برزخ کا معاملہ ہے نا، تو برزخ کہتے ہیں پردے کو، کیا کہتے ہیں؟ تو لہٰذا نہ وہاں سے کوئی آیا نہ یہاں سے کوئی گیا ابھی تک، آ کے پھر جو ہے ہمیں بتا دیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہاں مزے میں ہے، کیا ہے بھائی؟ ہاں، کیسے ہیں؟ پھر حدیث میں آتا ہے، صحیح روایت ہے، مفسر ذکر فرمایا ارواحہم فی حواسل طیور حجر تسرح فی الجنت حیث شاءت، یہ زندہ کیسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حیات کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس حیات کو ذکر فرمایا، بات سمجھ میں آئی نا؟ وہ کیسے؟ فرمایا ارواحہم فی حواسل طیور حجر، ان کا بسیرا عرش کے نیچے قندیلوں میں ہے، کہاں پہ ہے؟ ان کے روح کا بسیرا کہاں ہے؟ عرش کے نیچے قندیلوں میں، وہاں سے پھر جب یہ جنت میں جاتے ہیں روزانہ ہر وقت، تو ان کو ایک پرندوں کی شکل دیے جاتے ہیں، ان کی روح کو ہوا میں اڑ کے جا کے جنت پہنچ جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ جنت پہنچ جاتے ہیں، تسرح فی الجنت حیث شاء، جنت تو مخصوص ہے، یہ آپ کے ایک دوسرے کے علاقے میں، لیکن حیث شاء، اللہ فرماتے ہیں حساب شروع ہونے سے پہلے تک جہاں جانا چاہیں، جہاں کھانا چاہیں، جہاں استفادہ کرنا چاہیں، ان کے اوپر کوئی پابندی جنت کے اندر نہیں ہوگی، مخلوق تو ہوگی نا، سمجھ نہیں آئی بات؟ جہاں چاہیں یہ مزے کریں گے، یہ صحیح روایت ہے، یرزقون، ہاں بات سمجھ میں آئے نا؟ اللہ نے فرمایا اموات، بل یہ ان کو مردہ نہ کہیں، بل احیاء، بلکہ یہ ان کے لیے حیات ہے، سے کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْحَيَاةُ لَيْسَتْ كَحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے حیات کی طرح نہیں ہے ہماری، جو تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، آج بیماری ہے، کل غم ہے، کل مصیبت ہے، کل ایک چیز کی پریشانی ہے، پرسوں دوسری چیز کی پریشانی ہے، نہیں، ایسا حیات نہیں، بل ہی اعلیٰ و اجل لأنہم یسرحون حیث شاءت ارواحہم، کیوں؟ ان کے روحیں جو ہیں جنت کے جس جگہ میں جانا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوگی، کوئی، سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ شہید کا اعزاز ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر، یرزقون، سمجھ میں نہیں آئی بات؟ کچھ نہیں سمجھا؟ کتنے سمجھے ہیں؟ ہاں بھائی،
آپ کہیں گے حیات تو ہر مرنے والے کے لیے ثابت ہے. کس کے لیے؟ مر کے آدمی ختم تو نہیں ہوتا نا. ہاں بھائی، مر کے ختم تو نہیں ہوتا. پھر اس کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. ہاں، سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہو رہی ہے حشر سے پہلے. اس کو کہتے ہیں برزخ اور قبر کا زندگی. اس زندگی میں بھی راحت بھی ہے اور غم بھی ہے. یعنی اچھے لوگوں کے لیے راحت ہوں گے اور برے لوگوں کے لیے کیا ہوں گے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو کے متعلق فرماتے ہیں کہ یم احیا. دنیا کے لحاظ سے تو موت تو واقع ہو گئی نا. کیوں؟ موت کس کو کہتے ہیں؟ مفارقۃ الروح عن البدن. روح اور بدن دونوں الگ الگ ہو جائیں، یہ موت تو ہو گئی. لیکن اللہ فرماتے ہیں مردہ، عام مردہ نہیں کرا، بلکہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا. لیکن وہاں جو حیات ہوں گے ان کے مراتب ہوں گے، درجات ہوں گے. تو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ جس طرح آزادی شہداء کو حاصل ہے اتنا کسی اور کو نہیں ہوں گے. اور شہداء سے بڑھ کر جو آزادی ہوگی اور جو اعلیٰ حیات ہوں گے وہ انبیاء کے ہوں گے. کس کے ہوں گے؟ اس سے اوپر پھر انبیاء کے ہوں گے. جس سے زیادہ اعلیٰ حیات کسی اور کے، تو اس لیے مراتب ہوں گے. اور انبیاء آپ کو پتہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج میں تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ سے مدینہ وہ بیت المقدس جا رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. بیت المقدس چلے گئے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر آسمان میں چلے گئے تو چھٹے آسمان میں پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی. کہاں پہ؟ تو فرمایا کہ 7ویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام میں، چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام میں. حضور بار بار آ کے جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تو اسی نے تو واپس کر دیا تھا نا کہ بھائی نماز اتنے 50 نمازیں ایک دن میں کون ادا کر سکے گا. میرے امت تو 2 نماز نہیں پڑھ سکے. بار بار آئے گئے تو 5 نمازیں رہ گئی. نہیں سمجھے؟ تو لہٰذا سب سے اعلیٰ حیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے برزخ میں، وہ کس کی ہیں؟ انبیاءوں کی، پھر شہداء کے. پھر اسی اعتبار سے پھر درجات ہوں گے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ بہرحال چلیے، یہ ٹائم کتنا باقی ہے؟ اچھا چلو کل اس کی تھوڑی سی بات جو ہے کل کر لیتے ہیں. یرزقون، ان کو یاکلون من ثمار الجنہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، یہ خوش ہوں گے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں اپنے فضل. ویستبشرون، یہ خوشی کا اظہار کریں گے ان لوگوں کے، بشارت دیں گے یفرحون بالذین، ان لوگوں پہ لم یلحقوا بہم من خلفہم، جو پیچھے رہ گئے ہیں، من اخوانہم المؤمنین، جو مسلمان ہیں ان پر. اللہ خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا. ہاں، وہ لوگ جو لم یلحقوا بہم، کیوں؟ جب ان کو پتہ چل گیا نا کہ ہمارے بھائی جو ہے وہ جنت میں مزے کر رہا ہے تو وہ غم تھوڑی کرے گا. تو غم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا. جب ان کو پتہ چل جائے، خاندان کو، رشتہ داروں کو، کہ وہ تو جنت کا میں پہنچ گیا ہے، تو کوئی دکھ اور درد اس قربانی کا رہ گیا نہیں. وہ تو اور خوش ہو جائیں گے کہ بھائی ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا اور اس راستے کو ہم بھی انتخاب کریں گے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ، اللہ ضائع نہیں فرماتے ہیں اجر نیک لوگوں کی. بل یاجرہم الذین استجابوا للہ،